لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأنشرنا به فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظفوا أفنئتكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کچھ میرے اور آپ سب کے کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہی سنی باتوں پر اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، قدم قدم پر اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے. ہمارا اپنا بدن اور بدن میں یہ طاقت اور قوت، بدن کے یہ اعضاء اور پارٹس یہ نصیب فرمانا اور اسے چلتے ہوئے رکھنا، کام کرنے کی ہمت دینا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. جن لوگوں کے بدن میں کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، بدن کے حصے کام نہیں کرتے، ان کو پوچھو کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں. یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے. فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. وہ لوگوں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو کبھی گن نہیں سکتے. بے شمار نعمتیں ہیں، بس بندے کو نگاہیں چاہیے دیکھنے کے لیے کہ میرے اللہ کتنے اچھے ہیں، کتنی نعمتوں سے نوازتے ہیں. انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت بارش بھی ہے. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. اللہ رب العزت ان لوگوں کو جو اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، خاص کر کے ان کو، اور وہ تمام لوگ جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ آسمان اور زمین یہ آپس میں ملے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ کیا. آسمان کے اندر سوراخ پیدا کیے، اللہ نے آسمان کو بارش برسانے کے قابل بنایا،
اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے اگانے کے قابل بنایا. جب دنیا بنی ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، دونوں کو الگ کیا، پھر آسمان کو برسانے کے قابل بنایا، زمین کو اگانے کے قابل بنایا. آسمان سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم پانی برساتے ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے بڑا برکت والا ہے، بڑا مبارک پانی ہے. بلکہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، دنیا میں جتنی چیزیں فرماتے ہیں ہم نے سب چیزوں کو پانی سے زندہ کیا ہے، پانی سے زندگی عطا فرمائی ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کچھ چیزوں میں ڈائریکٹ پانی کام کرتا ہے، کچھ چیزوں میں انڈائریکٹ، بالواسطہ اور بلا واسطہ. کبھی کبھی تو پانی ڈالے بغیر چیز بنتی نہیں، کبھی وہ چیز کے بننے میں جو جو چیزیں ضرورت کی ہے اس میں پانی ڈالا جاتا ہے. گویا پانی یا تو ڈائریکٹ کام کرتا ہے یا تو پانی انڈائریکٹ کام کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں یہ ماربل اور کوٹا وغیرہ لگتے ہیں، تو اس کو بھی کاٹنا ہو تو کاٹنے والا پانی کی دھار لگاتا جاتا ہے اور کاٹتا جاتا ہے. جتنی بھی چیزیں آپ دیکھو دنیا میں، جتنی چیزیں اللہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا ہے، ہر چیز کو وجود عطا کیا ہے. یہ بارش اگر نہ برسے تب بھی انسان پریشان، اور برس کر زیادہ برس جائے تب بھی پریشان. پانی میں لوگ پھرتے ہیں، پانی گھروں میں گھس جاتا ہے، پانی کھیتی اور باغات کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ ہی وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی نے آسمان سے پانی کو اتارا ہے. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم اس کو زمین کے اندر ٹھہرا دیتے ہیں. کچھ پانی تو یہ ہوتا ہے کہ زمین چوس لیتی ہے، اندر اتر جاتا ہے. آپ کھودو کنویں کی شکل میں، چشمے کی شکل میں، اور بورنگ کرو تو پھر اندر سے وہ پانی نکلتا ہے. کہاں سے آتا ہے؟ یہی آسمان کا برسا ہوا پانی زمین اپنے اندر لے کر رکھ لیتی ہے. جیسے میرے اور آپ کے بدن میں یہ رگیں ہیں جہاں سے خون دوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی رگیں زمین کے اندر بھی رکھی ہے. کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، زمین کے اندر بھی رگیں رکھی ہے، وہ پانی چوس کر وہ رگوں میں جا کر زمین کے اندر اسٹور ہو جاتا ہے. اور اللہ فرماتے وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ پانی کو ختم کر دیں، پانی کو ایسا بہا دیں کہ تمہارے کوئی کام میں بھی نہیں آئے. اتنا برس گیا کہ پھر وہ کھاڑیوں اور ندیوں کے ذریعے سے سمندر میں پہنچایا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ پانی ختم ہو گیا. تو اللہ برسانے پر بھی قادر، اللہ رب العزت زمین کے اندر اس کو محفوظ رکھنے پر بھی قادر. اللہ رب العزت یہ ذمہ داری مجھے اور آپ کو دے دیتے کہ ہم تو برسا دیں گے، تم اپنے سال بھر کا پانی اسٹور کر لو. کیا حال ہوتا ہمارا اگر اللہ ہم کو اختیار دے دیتے کہ تم اپنا پانی سنبھال لو، محفوظ کر لو، پورے سال تم کو استعمال کرنا ہے. جتنا تم محفوظ کرو گے بتاؤ اپنے گھروں کی پوزیشن کا کیا حال ہوتا. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ رب العزت نے برسایا، اور عجیب نظام باری تعالی کا 4 مہینے اس کی سیزن رکھی، اللہ 4 مہینے موسم رکھی، اور اس کے ذریعے سے پہاڑ اتنے بڑے بڑے بنائے، پہاڑوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ پانی کو محفوظ کر دیتے ہیں. کبھی یہ ٹنل جب بناتے ہیں ہم یا کبھی گھومنے جاتے ہیں لوگ تو دیکھتے ہیں پہاڑوں پر سے دھوت پڑ رہا ہے، پانی برس رہا، وہ سب کہاں سے آیا؟
وہ پہاڑ کہاں سے لایا ہے پانی؟ وہ اللہ کا برسایا، اس کے پاس محفوظ تھا، اللہ اس کو زمین پر اتار رہے۔ پہاڑ کو کھودو، اس میں سے پانی نکل آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت پانی کو برساتے اور محفوظ بھی رکھتے ہیں، یہ ذمہ داری ہمارے اوپر نے ڈالی۔ اور اگر اللہ کہتے چلو ہم ہر ہفتے برسایا کریں گے یا روزانہ تھوڑا تھوڑا برسایا کریں گے، تم اپنا پانی محفوظ کر لو، تم اپنا پانی بھر لو، کام پر جاتے یا گھر کی عورتیں کام کاج کرتی، گھر کی صفائی کرتی، یا یہ پانی کے برسنے کا انتظار کرتی؟ میونسپل کارپوریشن والوں نے ٹائم دے رکھا ہے، وہ پانی آتا ہے تو لوگ الرٹ رہتے ہیں۔ شادی بیاہ میں میتوں میں چلے گئے تو پھر پانی نہیں ہوتا، پھر تیری عاجزی کہ بھئی بورنگ چالو کر کے پانی دو، وہ بورنگ میں بھی پانی اللہ ہی کا پانی آ رہا ہے۔ سمجھ رہے؟ ذرا سمجھو کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمتوں سے نوازا کہ برسایا، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر نہیں ڈالی۔ اللہ نے اپنی زمین کے اندر ایسے سے بڑے بڑے اسٹوریج پانی کے بنا رکھے ہیں، بڑے ٹنکے بنا رکھے اللہ تعالیٰ نے، کتنی گہرائی میں اتار دیتے ہیں۔ لیکن اللہ اپنی قدرت کو بتلانے کے لیے کبھی کبھی کہیں تو 15 فٹ کھود لیا پانی نکلا، اور کبھی کبھی 700-800 فٹ بھی چلے جاتے پانی نہیں نکلتا۔ زمین میں لینے کے بعد اللہ کچھ پانی کو میٹھا رکھتے ہیں، کچھ پانی کو کھارا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو پانی رکھا، ہم چاہیں تو اسے کھارا بنا دے، کڑوا بنا دے، اور ہم چاہیں تو میٹھا بنائے، اور دونوں پانی دنیا میں رکھے، ندیوں میں میٹھا بھی رکھا اور سمندروں میں کھارا بھی رکھا۔ اور اللہ کا نظام کہ مچھلی کچھ میٹھے پانی کی، کچھ کھارے پانی کی۔ اللہ نے اندر ریت ہی رکھی ہے، ریت بنا کے رکھی ہے اندر، ریت وہ نکلتی ہے، آپ کے مکانات بنتے ہیں، ریتی والے ریتی نکال کر اس سے پیسہ کماتے ہیں، کنکروں سے۔ اندر سے موتی اور مونگا نکلتا ہے، ہیرے اور جواہرات اندر سے نکلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا ذہن بنا دیا، بس دریاؤں میں رہو، مچھلیاں پکڑتے رہو، اور وہ بھی اللہ نے ایسی بہترین چیز پیدا کی، مچھلی بھی، کہ ڈاکٹر سب کھانے سے منع کرے گا کہ یہ کھائیں گے کولیسٹرول ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ کھا، یہ ڈاکٹر کہتا ہے یہ کھاؤ، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے کتنی بڑی مخلوق پیدا کی ہے، دریا کے اندر بھی، دریا اور سمندر، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کیسا پانی چلتا ہے، کیسی کیسی دولتیں اور نعمتیں رکھی ہے۔ ساری دنیا میں سمندر ہے، مچھلیاں نکل رہی ہے، اور مچھلی کھائی جا رہی، لیکن کبھی کم نہیں ہوتی مچھلی، ہر قسم کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، یعنی ایک دریا کا اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا۔ تو پتا چلا کہ بارش یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، نعمت ہے۔ لیکن مجھے اور آپ کو ایک تعلیم بھی دی ہے، وہ لوگوں اگر سمندر کے قریب بیٹھ کر وضو بھی کر رہے ہو تو وہاں بھی ایک قطرہ پانی زیادہ ڈھولنے کی اجازت نہیں، ورنہ قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ آج ان لوگوں کو پوچھو جن کی یہاں ساری دولتیں رہنے سہنے کی سب برباد کر دی کچھ ظالموں نے، ان بچوں کو جا کر پوچھو تم پانی کیسے پی رہے ہو؟ گٹر کا پانی نکال کر پیا جا رہا، کہاں جو مل گیا پانی وہ پیتے۔ ذرا فلسطین والوں کو پوچھو کہ ایسی حالت ہے ان کی۔ آج ہم لوگ ہیں، ہمارے پاس پانی ہے، لیکن کوئی قدر نہیں ہوتی، ہمیں کوئی قدر نہیں ہوتی۔ اردو خانے میں بیٹھے باتیں ہو رہی ہے اور پانی بہتا ہوا چلا جا رہا، نل فل کھول رہے، اگر کوئی روک دے تو تیرے باپ کا ہے۔ ہم کتنا مسجد میں دے دیتے ہیں کہ میں نے سال بھر میں وضو کیا ہے، مسجد کا پانی استعمال کیا ہے، لو مسجد والوں، بلکہ اگر مسجد والے چندہ مانگ لے تو کہ ان کی تو عادت بنی ہے جب دیکھو تب چندہ مانگتے رہتے۔ ارے خدا کے بندو، تمہارے لیے پانی کا انتظام، تولیے کا انتظام، بہترین صفوں کا، اے سی کا، یہ سب چیزوں کا
ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مسجد میں کچھ نہ کچھ دیتے ہوئے چلیں، کچھ نہ کچھ دیتے ہوئے چلیں، ورنہ قیامت کے دن یہ بھی جواب دینا پڑے گا۔ ٹوائلٹ میں گئے، فلش کھول دیا، پانی بہ رہا جا رہا، کوئی قدر نہیں، لیکن یہی نل ذرا گھر پہ کھول کے دیکھو، یہی نل ذرا گھر پہ بیگم صاحبہ کی موجودگی میں کھول کر دیکھو، پتا چلے گا وہ ہمارا نل کھول ڈالے گی۔ ہاں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں آئے وہ آپ کے لیے بہترین انتظام کیا ہوا ہے۔ ہمیں کب یہاں پانی کی آسانی ہے، فراوانی ہے، سہولتیں ہیں، ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم اس کے لے جانے پر بھی قادر ہے۔ جس دن سے دنیا بنی ہے اس دن سے لے کر کے آج تک اتنا ہی پانی برستا، کسی سال پانی کم نہیں برستا۔ ہاں، یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ پر بہت زیادہ برسا کر اپنی قوت کو بتلاتے ہیں، لو دیکھو، اور کہیں بالکل بھی نہیں، کچھ نہیں، پانی کا خطرہ بھی نہیں ہے۔ آج بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں بالکل پانی نہیں ہے، اور جہاں ہے تو کہیں ہے تو اتنا ہے، جیسے ہمارے شروع ہوا تب سے لے کر کے آج تک برس رہا ہے، کھاڑیاں بھر گئی۔ آپ کو تو زیادہ، ہم سے زیادہ احساس آپ لوگوں کو کہ جن کے گھروں میں 4-4 5-5 فٹ پانی، چھتوں پر رات گزار رہے، بارش رکنے کا رک بھی گیا پھر بھی پانی نہیں اتر رہا ہے۔ کیا زندگی ہو گئی، کیسے پریشان حال ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں دیکھو، جب بارش بھی برسے ہمیں بھی دعائیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ ہم تماشے بنا کر نکلتے ہیں، ریل بنانے کی ایک آج کل بیماری آئی ہے، ہم وقت جان دے رہے ہیں، اس کے اندر مر رہے ہیں، کہیں دریا کے پانی پر، کہیں پہاڑوں پر، کہیں گھومنے جا رہے ہیں، اور عجیب وہاں پر پانی کے بیچ میں اب آگے پکڑ میں اب بچ ہی نہیں سکتے، جان جا رہی۔ عجیب ریل بنانے کا تماشا، بارش زیادہ برس گیا، کہیں پانی بھرا گیا تو وہاں لوگ اس کو دیکھنے جا رہے، ویڈیو۔ ارے مر رہے ہوئے پریشان حال لوگوں کی مدد کرو، یہ عجیب بیماری نکلی ہے۔ ایکسیڈنٹ ہوا ہے کسی کا تو وہاں پر یہ نہیں کہ ایکسیڈنٹ والے کی مدد کرے، جلدی اٹھائے ہاسپٹل لے جائے اس کو، نہیں، پہلے اس کا ویڈیو بنائیں گے، جیسا اس کو انعام ملے گا نا کہ یہ سب کو خبر پہنچا۔ یہ بہت خراب بیماری ہے، بہت خراب بیماری ہے، اس کو پھینکو آپ کے ویڈیو کو، پہلے آپ اس مریض کی مدد کرو۔ اب پانی بھرا گیا، لوگوں کے گھروں میں پانی جا رہا ہے، کہتے ہیں نا چوہے کی جان جائے اور بلی کی مزہ پڑے، ویسا یہ حال ہے کہ دیکھنے نکلتے ہیں، اور ہمارے مسلمان بھی اپنا سطر کھول کے چڈیاں پہن کر ماں بہنوں کو سطر دکھاتے ہوئے باہر نکل رہے ہیں، گھومنے کے لیے نکل رہے ہیں، دیکھنے ہی۔ یہ تماشے کی چیز نہیں ہے، یہ تماشے کی چیز نہیں ہے، ڈرو کہیں اللہ کا عذاب بن کر نہ آ جائے۔ جب آسمان پر بادل کالے کالے ہو جاتے، رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھبراتے، کبھی مسجد میں جاتے، کبھی گھر میں جاتے، کبھی اندر آتے پریشان، کبھی آسمان پر دیکھتے، 2 رکعت نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے۔ آپ کی بیویوں نے، ہماری ماؤں نے، امہات المومنین نے سوال کیا کہ جب بادل آ جاتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی، تو لگتا ہے کہ اب بارش برسے گی، اللہ کی نعمتیں آئے گی، اللہ کی رحمت اترے گی، اور آپ ہے کہ اتنا گھبراتے، آپ اتنا گھبرا جاتے۔ آپ نے فرمایا کیوں نہ گھبراؤں، میرے بھائی شعیب علیہ السلام، یہ بھی ایک نبی اور پیغمبر ہے، ان کی قوم پر بہت گرمی تھی، اتنی گرمی تھی کہ ناقابل برداشت، زمین کے اندر بنکر بنائے، گھڑے کھودے اور اندر مکان بنا کے رہنے لگے۔ ایک دن بادل آ گئے کچھ مخصوص جگہ پر، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، لوگ خوش ہو گئے، نکلے اندر سے اور بادل کے نیچے آ کے جمع ہوئے کہ ابھی برسے گا، ابھی نہائیں گے، ابھی برسے گا، ابھی نہائیں گے۔ لیکن جب سب وہاں جمع ہو گئے، اس میں سے بجائے پانی کے اللہ نے آگ برسائی، پوری قوم کو تباہ کر دیا۔
تو ڈرتے تھے کہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. ایسے موقع پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہم اجعل سیب رحمت ولا تجعل سیب عذاب. کیا دعائیں میرے آقا پر قربان جائیے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا بتلائی کہ اللہ اس بارش کو ہمارے لیے رحمت بنائی ہو. ولا تجعل سیب عذاب، اے اللہ اس کو مصیبت اور عذاب کا بارش نہ بنائی ہو. اللہم صیبا نافعا، اے اللہ نفع دینے والی بارش برسا. اللہم صیبا ہنیئا، اے اللہ برکت والی خوشگوار بارش. فرمایا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، اے اللہ کی رحمت سے اور اللہ نے اپنے فضل سے ہمارے اوپر برسایا. جب یہ برسنے پر آ جائے اور عذاب اور پکڑ کا سبب بن جائے. پچھلے دنوں عرب کے اندر دبئی وغیرہ ابو ظبی میں آپ دیکھتے جن کو یہ تھا کہ ہمارے پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، اللہ تعالیٰ نے کیسا کر دیا، کتنے دنوں تک ان کی زندگی کو اجیرن کر کے رکھ. برسانے والے اللہ سے ایسے حالات کے اندر دعائیں مانگے. ہوائیں چلے دعائیں مانگو، اے اللہ نفع دینے والی ہوا چلا، اس میں جو خیر اور برکت ہے اس سے ہمیں نواز دے. اے اللہ اس میں جو شر برائی ہے، یہ جو برائی اور شر لے کر آئی ہے، جو عذاب لے کر آئی ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت کر. دعائیں بتائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بادل گرجے، یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. بجلی بھی ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر کیجئے. اللہ کے ذکر کرنے والے پر انشاءاللہ بجلی نہیں گرے گی. کیا کرنا ہے؟ کم از کم اللہ اکبر یہ ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر. بادل گرجے سبحان اللہ یہ پڑھنا ہے. حدیث شریف سے ثابت ہے یہ چیزیں، ہمارے بزرگوں سے یہ چیزیں منقول ہیں. اب یہ کرنے کرنے کے بجائے ہم لوگ تماشے بنانے نکلتے، گھومنے کے لیے نکلتے، دیکھنے کے لیے اور ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے نکلتے. کسی کا دھیان نہیں جاتا کہ کچھ اللہ کو یاد بھی کرے. دیکھ رہے کیسے حالات ہے. بارش بہت زیادہ ہو گیا، ایسا ڈر لگ رہا کہ یہ عذاب کی شکل نہ اختیار کی جائے. اس کی بھی دعا بتلا دی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ثابت، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الآکام والآجام والضراب والعودیت ومنابت الشجر. اے اللہ اب ہمیں ہمارے اوپر نہ برسا بلکہ ہمارے سے دور برسا. اے اللہ پہاڑوں پر برسا دے، اے اللہ درختوں کے اگنے کی جگہ پر برسا دے. اے اللہ جہاں بھی نہیں برسا ہے، ضرورت مند لوگ ہیں، اے اللہ وہاں برسا. خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعائیں بتلائی. ایسی دعائیں یاد کرنا ہے، ہمیں اس کی فرصت نہیں. میرے جوانوں گانے یاد کرتے ہو، کچھ وقت نکال کر یہ دعائیں بھی پڑھا کرو. یہ دعائیں بڑی عجیب ہوتی ہے. سرکار کی دعائیں جو بیان کی ہوئی ہے عجیب دعائیں، اس میں خیر و برکت ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ اپنا واقعہ بیان کیا. ہم نے ان کو بتلایا تھا، آ کر بیٹھا کرتے تھے کہ بھئی حادثات یعنی یہ جو اچانک کوئی حالت آ کے کھڑی ہو جائے، کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی آ جائے، اس سے بچنے کی دعائیں روزانہ پڑھ لیا کرو. پڑھتے تھے. ایک دن سنایا انہوں نے، میں پابندی سے پڑھتا تھا. ایک دن یہ ہوا کہ ہماری گھر والی کو کرنٹ لگ گیا. اس کو کرنٹ نے پکڑ لیا اور اتنا زبردست کہا کہ میں کچھ سمجھا نہیں. میں نے جا کر اس کو پکڑا کہ چھڑاؤں. میں بھی چپک گیا پیچھے سے. اب کہا چپکا تو صحیح لیکن بس منہ میں بند ہو گیا. بہت طاقت لگائی، منہ سے آخر میں نکلا اللہ. اتنا کہتے ہاتھ چھوٹ گئے. کہا میں دور اڑ کے گرا، بیگم بھی گری دور. میں نے دیکھا کہ میری کمر، حالانکہ پکڑ میں بیگم تھی، کہا کہ میری کمر کا پچھلا نچلا حصہ کالا ہو گیا. اتنا زوردار کرن لگا، لیکن اللہ کے نام کی برکت چھوٹ گئے.
پھر کہا کہ آج یاد آئے کہ آج میں نے حادثات سے بچنے کی دعائیں نہیں پڑھی. جب اللہ کا نام لیا جائے، دعائیں پڑھی جائے، خیر اور برکت نازل ہوا کرتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی، ہر قسم کی دعائیں بتلائی، اور ہم مسلمان ہیں کہ اس سے غافل. تو پانی اللہ کی نعمت ہے. اللہ کیسی جب پیاس لگتی ہے ہم پیسے دے کر بھی پانی خریدتے ہیں. پانی ملتا ہے، جگہ جگہ کے اوپر پانی مل جاتا ہے، راستوں میں بوتلوں کی شکل میں ملتا ہے، نلوں میں پانی آ رہا ہے، ندیوں میں پانی ہے. ایک دن میونسپل والے اگر پانی نہ بھیجیں، پائپ لائن میں نہیں آتا، کیسے جھگڑے ہوتے ہیں، کیسی لڑائیاں ہوتی ہے، کیا حالات ہوتے ہیں. لہذا یہ جو پانی راستوں میں جام جو ہو جاتے ہیں نا، اس میں ایک ہمارا بھی بہت بڑا کردار ہے. ہم کوڑا کچرا گندگی جو ڈال دیتے ہیں، اور آج کل یہ کوڑے جو مل رہے ہیں نا، بالاجی آلاجی پتہ نہیں کیا کیا الا بلا مل رہی ہے، یہ اور گٹکے، ان میں جو کاغذ استعمال ہو رہا ہے وہ کاغذ ہے کہ جو پانی میں گھلتا نہیں ہے، وہ پانی میں گھلتا نہیں ہے، بلکہ وہ جا کر نالیوں کو اور چوک اپ کر رہا ہے، وہ پیک کر دے رہا نالیوں کو. اب ایمل والے نے کھایا پڑا اور ڈال دیا، بچے بڑے کھا رہے ڈال دیا، سب جگہ یہ حال ہو رہا ہے. اللہ کے بندو، کچرے کے ڈبے رکھے گئے ہیں، کچرا لینے والے آ رہے ہیں، اپنے گھروں میں جمع کرو اور ان کا وقت سنبھالو. جب وہ آ جائے تو پھر وہ جمع کیا ہوا کچرا اور کوڑا ان کو دو. تو جہاں جی میں آیا ڈال دیا، جہاں جی میں آیا ڈال دیا. میں ابھی پچھلے ہفتے پچھلی جمعہ کو جمعرات کے دن رات 12 بجے آپ کی لمبایت سے جا رہا تھا. تو لمبایت اور میٹھی کھاڑی کا جو راستے میں روڈ ہے، وہ ڈیوائیڈر جو ہے نا، دیکھا تھیلیاں رکھی ہوئی ہے. لمبایت والے اتنے مہربان ہو گئے کہ کھانے پینے کی چیزیں غریبوں کے لیے رکھ دی کہ جس کو چاہے وہ آگے لے جاؤ. یا میں نے کہا کہیں یہ درگاہ برگاہ تو نہیں ہے، کہیں نظر و نیاز تو نہیں چڑھا یہ لوگوں نے، یہ ہے کیا؟ بتلایا مولانا یہ کچرا ہے، لوگ پلاسٹک کی تھیلی میں سے بھر کے یہاں پر رکھ دیتے ہیں. پورا ڈیوائڈر اس سے بھرا ہوا ہے. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا محلہ ہے نا، کوئی لینے نہیں آتا، ہمارے محلے کو کوئی صاف نہیں کرتا. تم کو جب صاف کرنے کی نہیں پڑی ہے تو کون کرے گا یہ آ کر؟ اور اتنے گندے لوگ ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار نے اگر کوئی کچرا پیٹی رکھ دی تھی پہلے، وہ اٹھ گئی وہاں سے، پھر بھی ہم کو عادت ایسی پڑی ہے کار میں اسکوٹر پہ تھیلی بھری جا کے چپکے سے وہیں ڈال کے چلے جاتے ہیں. ارے رہنے والے وہاں رہ رہے ہیں، ان کو بدبو آئے گی، ان کو پریشانی ہوگی، پانی پڑے گا تو اس میں سے بدبو نکلتی. اللہ کے بندو، آپ کے لیے سوکھا کچرا بھیگا ہوا کچرا دونوں الگ الگ کہا دیا گیا، ڈبے دیے گئے. وہ ڈبے بھی تقسیم ہوئے تھے، وہ بھی لوگوں نے اپنے کام میں لے لیے، پھر ہم قصوروار ٹھہراتے کہ ہمارے مسلمانوں کے محلے کو کوئی صاف نہیں کرتا. جب تم کو پرواہ نہیں ہے تو سرکار کو کیا پرواہ؟ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہمارے آقا نے ہم کو حکم فرمایا، نظفوا اپنی اتیکم، ہر مسلمان اپنا اپنا آنگن صاف رکھے. یعنی وہ علامت ہونی چاہیے کہ اتنا صاف محلہ، یہاں کوئی مسلمان رہتے، یہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آگ بند کر کے دے او مسلمان لوگ رہتے ہوں گے یہاں، یہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے بقرعید میں دیکھا، بکرے قربان کیے یا جو بھی جانور قربان کیے، اللہ پر احسان کیا نا، کانٹے دار ان کے چارے وہ حصہ، اور بقرعید کے 3 دنوں میں گوشت، ہڈی اور چمڑی اور اوج، اس سے زیادہ ہماری بے شرمی کیا ہو سکتی؟ ارے ہم وہ بن جائیں کہ ایک مرتبہ ہم نے اسکول میں پڑھا تھا بچپن میں، راستے کا پتھر، راستے میں ایک بہت بڑا پتھر ہے،
آ رہے جا رہے، ایک غیر مسلم آدمی وہاں کا ٹھہر گیا اور کہنے لگا آج ایسا لگتا ہے کہ اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا۔ آپ ایسا کہہ رہے ہیں کہ مسلمان نہیں گیا؟ کہا مسلمان جائے گزرے اور وہاں کچرا یا کوئی تکلیف دینے والی چیزیں پڑی رہے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی مسلمان، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان وہ ہے کہ جو گندگی ڈالتا نہیں ہے بلکہ کوئی ڈال دے تو اس کو اٹھا لیتا ہے، کوئی ڈال دیتا ہے تو وہ اس کو اٹھا لیتا۔ مسلمان وہ چھلکے کھائے سلیقے سے تھیلی میں جمع کرو، اس کو گاڑی میں سفر کر رہے ہائی وے پر یہ کھایا پھینک دیا نہیں، تھیلی رکھو، سب گندا جمع کرو، پھر کوئی جگہ جب آپ ہوٹل وغیرہ پر اترو وہاں پر کوڑا دان ہو اس میں جا کر ڈالیں۔ جب تو منہ میں بھرا ہوا رہتا ہے، خاص کر کے ہمارے ڈرائیور حضرات، ہاں منہ میں بھرا ہوا ہوتا، کانچ پر ہٹ کے وہ تھوکتے ہیں کہ پیچھے والے اپنی خیر مناوے۔ بہت گندی بات، بہت گندی بات۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور شرم ایمان کا حصہ، شعبۃ من الایمان، اور ایمان کا اعلیٰ درجہ افضلها کلمۃ لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ایمان کا درجہ کلمہ لا الہ الا اللہ، وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، سب سے ادنا اور دوسرے الفاظ کے اعتبار سے سب سے آسان درجہ ایمان کا تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی او کما قال علی، مسلمان وہ مسلمان ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کے پیر سے، جس کے بدن سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے۔ میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، یہ سرٹیفکیٹ میونسپلٹی سے مت لاؤ، سرکاری آفس سے مت لو، آس پڑوس والوں سے مت پوچھو، اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا میں پکا مسلمان ہوں؟ کیا میں راستے میں تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹاتا ہوں یا میں راستے میں تکلیف دینے والی چیزوں کو ڈالتا ہوں؟ ہم کسی کو ذمہ دار نہ ٹھہرائیں، ہم خود اپنے اپنے آنگن کو صاف کریں۔ ایک مرتبہ غیر مسلم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر ہمیں اسلام کا پریچے اور اسلام کے متعلق باتیں کرنی تھی، یہی بیماری وغیرہ پر باتیں چلی۔ آپ کا اسلام اس بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے؟ میں نے کہا دیکھیے ہمارے یہاں تو پانی کے ڈھولنے کے بارے میں اتنا احتیاط برتا گیا کہ سمندر کے کنارے بیٹھ کر بھی ایک قطرہ زیادہ نہیں ڈھول سکتے۔ جس کی تعلیم یہ ہو اور لوگ اس پر عمل کر لیں تو پھر مچھر کہاں سے پیدا ہو، ملیریا کہاں سے آئے گا، ٹائیفائڈ کہاں سے آئے گا؟ یہ تو ہمارا ہی قصور ہے۔ ہمارے محلوں میں ایسا کیوں؟ گٹر کھلی پڑی ہوئی ہے، گندا جا رہا ہے، اور وہیں آملیٹ کی لاری، وہیں چائنیز کی لاری ہے، وہیں مختلف کھانے ملے اور بڑے ٹیسٹ لے کے کھا بھی رہے لوگ۔ ہمارا ذوق کہاں مر گیا؟ ہم کس طریقے کے کون سی اس میں جی رہے؟ ذرا یہ نہ کہیے کہ ہمارا جھوپڑ پٹی کا علاقہ ہے، جھوپڑ پٹی کا کیا ہوا، کہیں بھی رہے مسلمان اپنے آنگن کو صاف رکھے۔ سرکاری لوگوں کا انتظار مت کرو، انہوں نے تو اپنا انتظام کر دیا کہ ٹائم پر گاڑی آ جاتی ہے، آپ وہ وقت سنبھالو اور اس کے اندر کچرا ڈالنے کی عادت بناؤ۔ راستوں میں پھینک دینا یا ایسی جگہ پر ڈالنا کہ آنے جانے والے کو تکلیف ہو، اس کو یہ لکھنا پڑے کہ آپ کیمرے کی ماتحتی کے اندر ہے، کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ کبھی لگاتے وہ لوگ بھی اور کبھی ہم کو ڈراتے کہ یہ قوم کیمرے سے ڈرنے والی ہے، ہاں یہ قوم کیمرے سے ڈرنے والی ہے۔ اس صورت میں جب سے سگنل بنے اور کیمرے لگے کتنے شریف، ہاں زیبرا کراسنگ جو ہے نا وہ سفید پٹے اس سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کل تو میں نکلتا ہوں یعنی سامنے والی کی گاڑی ابھی کتنے شریف زاد ہے، 2 منٹ تک کے لیے کھڑے ہونے 120 سیکنڈ کھڑے، بالکل اللہ اللہ کر رہے کھڑے ہو کر، ہاں کوئی نہیں معلوم ہے کہ گھر جائیں گے اور دعوت نامہ آ جائے گا، فوٹو کے ساتھ دعوت نامہ آئے گا۔ یہ میرے سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرو نا، پروردگار عالم
خبیر اور بصیر ہے، باریک باریک چیزوں کو دیکھنے والے ہیں اللہ۔ آج ارادہ کر کے اٹھے، ہم بیانوں میں کیا سن رہے ہیں؟ اتنے سارے بیانات ہو رہے، ہم مسلمان کیوں نہیں بن رہے؟ کیوں نہیں بن رہے مسلمان؟ کیوں ہم ان چیزوں پر غور نہیں کرتے؟ یہ نہیں کہ ان باتوں کو باہر لے جا کے مذاق میں اڑا دیا جائے، آج تو بہت جاڑا، آج تو ہماری ڈبتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ارے سب کچھ ہوا، خود تو لے کر اٹھو کہ اپنے گھر والوں کو سمجھائے کہ ایسے کچرا ڈال دینا، چاہے وہ ویمل اور گٹکے کا ہو، چاہے تو وہ پڑی ہے جو سیو بٹا کے یہ جو کچھ مل رہا، وہ پلاسٹک کی تھیلی ہے آج کل، اس کے اندر سب مل رہا ہے، اس کو بھی اٹھا کے ڈال دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں حیدرآباد جا رہا تھا ٹرین میں، جب ٹرین برابر سب بیٹھ گئے، ٹرین چلتی ہو گئی، ٹی سی آ گئے، ٹکٹ چیک کر لی، ایک بڑے میاں کھڑے ہوئے اور بڑے میاں کھڑے ہو کر کہنے لگے، لوگوں کسی کو پلاسٹک کی تھیلی چاہیے، چھوٹی بڑی جس سائز کی بولو میں دینے کو تیار، وہ ربڑ بینڈ جس کو چاہیے وہ آواز کرو میں اس کو دیتا ہوں۔ پورے ڈبے والا سب نے، کوئی کہتا مجھے چھوٹی دو، کوئی کہتا بڑا ڈبلا دو، اور سب نے اپنے اپنی سائز کی لے لی، ربڑ لے لی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی عادت بنائی کہ جو بھی تھیلی آتی ہے میں پھینکتا نہیں ہوں، اس کو سنبھال کر پلٹ کر اپنے دروازے کے پیچھے کی کیلی، اس کے اندر ایک تھیلی اور اس میں سب ڈال دیتا ہوں۔ آج کام آئی تم کو؟ کہا بہت کام آئی ہے۔ کہا ربڑ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن جب ضرورت پڑتی تو بہت کام کا ہوتا ہے۔ کہا میں نے کبھی ربڑ پھینکا نہیں ہے، میں ہمیشہ ربڑ جمع کرتا ہوں۔ دیکھو مسلمان ایسا ہوا کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔